بچے کے ہنسنے کی خوفناک آواز، جاگنگ کرتی ہوئی عورت کے لمبے دانت اور اس کے منہ سے ٹپکتا خون، میرے روم کی کھڑکی کے باہر موجود خوفناک کارٹون۔ دوستو جانیے کہ مجھے بچپن میں ڈراؤنی کہانیوں اور بڑے ہو کر ہارر موویز کے شوق نے کیسے ذہنی مریض بنا دیا۔ مجھے بچپن میں ڈراؤنی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا، اور جب میں بڑا ہوا تو ہارر موویز دیکھنے کا شوق شروع ہو گیا۔ میں ہارر موویز اکیلے بیٹھ کر کانوں میں ایئر فون لگا کر دیکھتا اور اتنا ڈیپ چلا جاتا کہ کبھی کبھی کوئی خوفناک سین اچانک سے میرے سامنے آتا، جیسا کہ ہارر موویز میں دکھایا جاتا ہے۔ میں کانپ جاتا اور پھر مجھے احساس ہوتا کہ میں مووی دیکھ رہا تھا۔ اکثر اوقات گھر والے مجھے بولتے کہ اتنی زیادہ ہارر موویز نہ دیکھا کرو، لیکن مجھے اس کی اتنی ایڈکشن ہو گئی تھی کہ میں اس انتظار میں رہتا کہ کب کوئی نئی ہارر مووی آئے گی اور میں دیکھوں گا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ مجھے کسی کام کے لیے شہر جانا پڑا، اور رات کو میں کافی لیٹ ہو گیا۔ اندھیرا کافی زیادہ ہو گیا تھا اور بارش بھی لگی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے نکلا، راستے میں ایک ویران جگہ پر پہنچ کر موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ پنچر کی دکان تھوڑا دور ایک گاؤں میں تھی۔ میں وہاں سے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ سڑک کے ساتھ ساتھ فصلیں کافی بڑی تھیں کہ ایک جگہ پہنچنے پر مجھے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آنے لگی، جو کہ ایک ہارر مووی میں نے سنی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور پنچر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل کی سپیڈ تیز کر کے وہاں سے نکل گیا۔ آواز کافی دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں قریبی گاؤں میں پہنچ گیا اور موٹر سائیکلوں والی دکان، جو کہ بند ہی ہونے والی تھی، موٹر سائیکل کی ٹیوب بدلی کروائی، کیونکہ پہلے والی ٹیوب اب قابل استعمال نہیں تھی، اور گھر پہنچ گیا۔ میں کافی ڈرا ہوا تھا۔ پھر ایک دن میں موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا کہ میری نظر سڑک سے دور فاصلے پر ایک کچے راستے پر پڑی، جو سڑک سے تھوڑا دور تھا اور سڑک کے ساتھ ساتھ ہی چلتا تھا۔ ایک عورت اس راستے پر جاگنگ کر رہی تھی۔ میں نے کافی ٹائم کے بعد جب دوبارہ اس طرف دیکھا تو وہ پھر میرے موٹر سائیکل کے بالکل برابر ہی دوڑ رہی تھی، موٹر سائیکل جو کہ 80 کی سپیڈ پر تھا۔ میں گھبرا گیا۔ جب اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا تو اس کی شکل خوفناک ہونے لگی۔ اس کے دانت باہر نکل آئے، آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ میرا سر چکرا گیا اور میں نے جلدی سے موٹر سائیکل آہستہ کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب میں وہاں رک گیا تو اس عورت کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میرا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جلدی سے گھر واپس چلا گیا اور گھر والوں کو جا کر سارا واقعہ سنا دیا۔ میری خوف زدہ حالت دیکھ کر انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ یہ اسی ہارر موویز کی ایڈکشن کا نتیجہ ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ جب اٹھا تو اچانک سے میری آنکھ کھلی، کھڑکی کے باہر کسی چیز کا احساس ہوا۔ جب میں نے پردہ سائیڈ پر کیا تو ہارر موویز میں دیکھا ایک کارٹون جس کی شکل خوفناک تھی، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، جس کے لمبے دانت اور خوفناک شکل دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ سب گھر والے آ گئے۔ جب انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اب اکیلا نہیں سو سکتا تھا، کیونکہ جب بھی میں اکیلا ہوتا تو میرے دماغ میں کوئی خوفناک سین چلنے لگتا اور اپنے آس پاس کسی پر اسرار چیز کا احساس ہونے لگتا۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ گھر والے سمجھ گئے کہ ڈر اور خوف میرے دماغ پر اثر انداز ہو گیا ہے۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے بتایا کہ ہارر موویز اور کہانیوں کا اثر میرے دماغ پر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس کافی سیشن کرنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہونے لگی، اور ہارر موویز اور کہانیاں میں نے مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ لیکن اب بھی کبھی کبھی میں اکیلے میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں، اور ہارر موویز میں دیکھے گئے خوفناک سین میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ ہر کام کی ایک لمٹ رکھیں، کیونکہ اگر اس سے آگے لے کر جائیں گے تو وہ ہمارے دماغ پر نیگیٹو امپیکٹ ڈال دے گا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔